السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دریا کی قسط نمبر 20 لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ ایہان کا جذبات سے بھرا حصار تنگ پڑنے لگا۔ اس کے لبوں نے زویا کے نرم رخسار کو چھوا تو اسے ایک دم جیسے ہوش آیا۔ وہ سٹ پٹا کر ایہان کے کندھے پر پنچ مارتی اسے دور دھکیل گئی۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا کل سے کچھ زیادہ دماغ ہل گیا ہے، اپنا علاج کرواؤ۔ نہ موقع کا احساس ہے نہ وقت کا۔ مہمان آنے والے ہوں گے اور تم یہاں کھڑے مستیاں کر رہے ہو، بے شرم انسان۔ وہ غصے سے بولتی 2 قدم مزید دور ہوئی۔ سانس ایسے پھول رہا تھا جیسے کہیں سے بھاگ کر آئی ہو۔ ایہان نے بدمزگی سے اسے دیکھا۔ کیا بے شرمی کی ہے؟ میرا قریب آنا اتنا برا لگتا ہے تو آئندہ ایسے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زویا کے گھورنے پر خفت کا شکار ہوتا الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا حساب ہوا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ماسی بن کر سب کے سامنے جاؤں تاکہ تمہارے دماغ کے پیچ ڈھیلے نہ ہوں؟ اور تمہاری بہن کا کیا، جو لوگوں کے درمیان کھڑی مزے سے مجھے بدصورت بول دیتی ہے؟ تمہاری مان کر تمہاری بہن کے سامنے جاؤں اور وہ لوگوں کے سامنے بول دے یہ لڑکی میرے حسین بھائی کے قابل نہیں، یعنی تماشا بنواؤں اپنا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے تم بہن بھائی نے مجھے۔ وہ غصے سے بولتی ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلی چیزیں پٹکنے لگی۔ ایہان اس کے الفاظ پر چپ سا ہوا۔ اب کھڑے کیا ہو، جا کر تیاری کرو، اور اگر تمہیں یاد ہو تو آج امی کو خود لانے کی حامی بھر چکے ہو تم۔ نہیں لانا تھا تو امید بھی نہ دلاتے انہیں۔ زویا نے پلٹ کر ایہان کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر خفگی سے جتایا۔ وہ چڑ گیا۔ توبہ ہے آپ سے، اتنی زہریلی زبان ہے، انسان کے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ ذرا جو لہجے میں نرمی ہو۔ لے آیا ہوں انہیں، وہیں گیا تھا اور اماں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھابھی صاحبہ اور بھتیجی بلا وجہ سر پر سوار ہو گئیں۔ ان کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ ابھی آپ مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ وہ غصے سے بولتا اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ زویا نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ ہینگرز کو یہاں سے وہاں کھینچتا وہ اپنے لیے ڈریس سلیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ چہرے پر خفگی نمایاں تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر اسکن کلر کا کرتا شلوار نکال کر اسے پکڑا گئی۔ ایہان نے ڈریس الٹ پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے الماری کے خانے میں ایہان کے گرائے کپڑے اٹھا اٹھا کر ہینگ کر رہی تھی۔ یہ کون سا ڈریس ہے؟ میں نے تو نہیں خریدا کبھی، بلکہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ایہان حیرت سے اس لباس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو ڈنر پر فارمل ڈریسنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ گھر کے سب مرد وہی کر رہے تھے۔ زویا نے رک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یقیناً تمہارے لیے بھی ہماری شادی کوئی اتنی اہم نہیں تھی کہ ہماری طرف سے آیا یہ ڈریس تمہیں یاد رہ جاتا۔ تم نے دیکھنا بھی کیوں تھا؟ یہ اماں نے تمہارے لیے دیا تھا۔ وہ خفگی سے بولتے ہوئے الماری بند کر گئی۔ ایہان نے سٹ پٹا کر ڈریس کو دیکھا، پھر نچلا لب دانتوں تلے دباتا مسکرانے لگا۔ اماں نے یا آپ نے خریدا تھا؟ وہ تو بازار جانے سے رہیں، اپنا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیا؟ وہ سائڈ سے ہو کر نکل رہی تھی جب ایہان نے بازو آگے کرتے ہوئے راستہ روک کر شوخی سے سوال کیا۔ زویا نے رک کر ابرو چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو پہچان ہی نہیں تھی، اب اچانک شوخیاں جتا کر کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ایہان نے دوسری طرف سے بازو رکھتے ہوئے اس کا راستہ بند کیا۔ فرق تو پڑتا ہے، اگر آپ نے لیا ہے تو میں آج یہی پہنوں گا، ورنہ نہیں۔ ویسے مجھے پتا ہے یہ ڈریس آپ نے ہی لیا ہے، پرفیکٹ سائز لگ رہا ہے، یعنی انجان بنی رہی مگر مجھے دیکھتی پوری توجہ سے تھی۔ وہ گردن اکڑائے بول رہا تھا۔ تم میں دیکھنے والا کچھ انوکھا نہیں تھا، اپنی خوش فہمی کو ذرا کم کر لو۔ آنٹی نے یہ سائز وغیرہ بتایا تھا، اور تم بس مت پہنو۔ تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کیا پہننا ہے کیا نہیں، سب کی اپنی مرضی ہے، جو پہننا ہے پہن لو، اور مجھے جانے دو، اماں سے ملتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر واپس الماری میں رکھتی اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ باہر کافی مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایک طرف صوفے پر اماں بھی سکون سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ سعدیہ بیگم وہی موجود تھیں۔
سجی سنوری فل تیاری میں ہمارا چلتی پھرتی مہمانوں سے ایسے مل رہی تھی جیسے مرزا ہاؤس کا حصہ ہو۔ زویا اماں اور سعدیہ بیگم سے مل کر مسز مرزا کے بلانے پر ان کے پاس گئی۔ وہ اپنے مہمانوں کو زویا سے ملوانے لگی۔ تم نے تو آج سرپرائز دے دیا، بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ یہ ڈریس خود بنوایا تھا یا کہیں سے ریڈی میڈ خریدا ہے؟ بہت سوٹ کر رہا ہے تم پر۔ مسز مرزا نے زویا کو دیکھتے ہوئے تعریفی لہجے میں کہا۔ سحر نے بھی ترچھی نظر زویا پر ڈالی۔ اس کے سخت جملوں کے برعکس وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی، ڈیسنٹ اور پرکشش سی۔ یہ میری فرینڈ نے خود بنوا کر دیا تھا، شادی کا گفٹ ہے، زویا نے نرمی سے مسکرا کر انہیں بتایا تو وہ بخت کے ذکر پر چونک گئیں۔ اوہ، تمہاری فرینڈ نہیں آئی ابھی تک؟ کیا وہ آئے گی؟ مسز مرزا نے بے چینی سے پوچھا۔ جی وہ آئے گی، کانٹیکٹ ہوا تھا اس سے، آنے ہی والی ہوگی، وہ آ جائے تو آپ سے ملواؤں گی، زویا نے انہیں تسلی دی۔ وہ مطمئن سی سر ہلا گئیں۔ زویا نے اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھڑی امارا کو دیکھا۔ زویا کو دیکھ کر بھی وہ انجان بنی ہوئی تھی۔ خود سے اونچے لوگوں سے زبردستی گھلتی ملتی وہ اس کلاس کا حصہ بننے کی ناکام کوشش کرتی بہت بیوقوف لگ رہی تھی، مگر زویا اسے چاہ کر بھی سمجھا نہیں سکتی تھی۔ وہ آہ بھر کر اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ صدقے جاؤں، نظر نہ لگے، اتنی پیاری لگ رہی ہے زوئی۔ جب وقت نے یہ فراک بھیجا تھا تو میرا بڑا دل برا ہوا تھا کہ نہ جانے کیا اٹھا کر بھیج دیا، لیکن پہنا ہوا اچھا لگ رہا ہے۔ اماں ستائشی نظروں سے زویا کو دیکھتی خوش ہو رہی تھیں۔ وہ نرمی سے مسکرائی، دل میں اطمینان سا اترنے لگا۔ سب سے پہلے ایہان نے یقین دلایا تھا وہ اچھی لگ رہی ہے، اور اب باری باری باقی سب سے بھی وہی تعریف مل رہی تھی۔ وہ بہت محنت سے تیار ہوئی تھی اور محنت وصول ہو رہی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں نا، اس لیے مجھے تو بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا تھا بخت سے کہ ہمارا کے لیے بھی بنوا دو، لیکن ایسی بے شرم لڑکی ہے، آگے سے کہنے لگی آرڈر پر بنوایا ہے، تقریباً 1 لاکھ میں تیار ہوا ہے، اب اور نہیں بن سکتا۔ سعدیہ بیگم نے زویا کو سرتا پا دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بخت کی بے مروتی بتائی۔ ابھی اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ بھی پہنچ گئی۔ ہمیشہ کی طرح دور سے باہیں پھیلائے زویا کی طرف بڑھی تھی، اسے سینے سے لگایا، پھر دور ہو کر جائزہ لیا۔ یار کمال لگ رہی ہو، میں نے بنواتے ہوئے تمہارا یہ روپ امیجن نہیں کیا تھا، تمہیں تو یہ ڈریس سوٹ کر گیا ہے۔ میک اپ اتنا لائٹ کیوں کیا ہے؟ اب تم میریڈ ہو، تھوڑا بہت تیار ہونے میں کیا حرج ہے؟ زویا کے سادہ سے چہرے کو دیکھتی وہ خفگی سے بولی۔ میری فکر چھوڑو، میں اچھی لگ رہی ہوں، تم چلو آنٹی سے ملواتی ہوں، آج بھی پوچھ رہی تھی تمہارا۔ زویا کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اماں سے ملی۔ سعدیہ بیگم کو بھی سرسری سا سلام کیا اور زویا کے ساتھ مسز مرزا کو ملنے پہنچ گئی۔ وہ اس وقت سحر سے کوئی بات کر رہی تھیں۔ بخت کو دیکھ کر پرجوش سے اس سے ملنے لگی۔ سحر بھی ٹھٹک کر بخت کو دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورت، سرو قد، شفاف چمکتی جلد والی ماڈرن سی بخت سراپا حسن اور دلکشی کا نمونہ تھی۔ وہ متوجہ ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ مسز مرزا سے مل کر بخت نے اسے بھی ہاتھ ملا کر اپنا تعارف دیا۔ زویا کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سحر مسکراتے ہوئے بخت سے ملی تھی۔ زینب کہاں ہے؟ ان سے مل کر گفٹ دے دوں تو پھر میں سکون سے بیٹھ جاؤں گی۔ بخت نے ان دونوں سے مل کر زویا کو مخاطب کیا۔ وہ اسے لے کر زینب کے پاس پہنچی، جو اس وقت اپنی بہنوں اور فرینڈز میں گھری اورنج رنگ کے لباس میں ہنستی مسکراتی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بخت سے ملتی خوش دلی سے اس کا حال احوال لینے لگی۔ زویا نے کچھ فاصلے پر رک کر بخت کو دیکھا۔ اعتماد سے سب کو ملتی وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس میں حسن بھی بلا کا تھا اور وہ ان کے برابر کی تھی، اس لیے لب و لہجہ اور انداز بھی ان جیسا ہی تھا۔ اسے کسی کی نظر میں آنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ زویا کو اس پر فخر سا محسوس ہوا تھا۔ بخت سے اس کی دوستی ایسی تھی کہ جلن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سنو، یہ ہمارا کن ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے اس کا یہیں کہیں رشتہ ہو چکا ہے۔ اس کا حلیہ دیکھو اور حرکتیں چیک کرو۔ تمہاری بھابھی کا دماغ واقعی خالی ہو چکا ہے، ایسے بیٹی کو چھوڑ کر بیٹھی ہیں جیسے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ کہیں واقعی ان لوگوں کی تمہارے کنوارے جیٹھ صاحب پر نظر تو نہیں؟ بخت اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی میں بول رہی تھی۔ زویا نے کندھے اچکائے۔ میں نہیں جانتی، شاید ایسا ہو یا شاید نہیں، میں اب ان کے کسی معاملے میں نہیں بولتی، کریں جو کرنا ہے۔
برہان بھائی تو ویسے بھی آج یہاں نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں کر بھی کیا سکتے ہیں؟ زویا اس کے ساتھ چلتی لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ بخت جو دوسری جانب دیکھتی چونک سی گئی تھی۔ ایہان مرزا چلتا ہوا اپنی ماں اور بہن کے پاس رکا تھا۔ اسکن رنگ کے کرتا شلوار میں اس کی دراز قد مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی شفاف رنگت اور وجیح چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ ہزار لوگوں میں بھی سب سے الگ لگتا تھا۔ امارا تو ایک طرف وہاں موجود اکثر لڑکیوں کی نظر اسی پر تھی۔ نہایت لاپرواہ ہو بیوی ہو بھائی، تم برہان مرزا کو بچا کر خوش ہو رہی ہو۔ اپنے شوہر کو دیکھو جو یہاں لوگوں کی توجہ سمیٹ رہا ہے۔ تمہیں ہزار مرتبہ سمجھایا ہے خوبصورت مرد بہت خطرناک ہوتا ہے، اسے دنیا سے چھپانا تمہارا کام ہے۔ یہاں تم اپنی مستی میں مست ہو۔ اپنے شوہر سے جا کر پوچھو وہ کس خوشی میں اتنا تیار ہو کر باہر چلا آیا ہے۔ میں بتا رہی ہوں تم نے توجہ نہ دی تو اس حسین بندے کو کوئی لڑکی چھین لے گی۔ وقت بھڑکی ہوئی سی بولتی چلی جا رہی تھی۔ زویا نے گڑبڑا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ایہان نے زویا کا دیا ڈریس ہی پہنا ہوا تھا۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور براؤن رنگ کی واسکٹ پہنے وہ بیچارہ بس اتنا ہی تیار ہوا تھا، کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ وقت چھوڑ دو اسے، بس چینج ہی کیا ہے بیچارے نے، صبح سے بزی تھا، اب کچھ دیر کے لیے فری ہو کر اپنے جاننے والوں سے مل رہا ہے اور میں جا کر پابندیاں لگانے بیٹھ جاؤں؟ اسے سکون سے ایونٹ گزارنے دو، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے کیسے کوئی چھین لے گی؟ وہ بچہ تو نہیں ہے، اور اگر واقعی کسی اور کا ہو گیا تو پھر میں سمجھ جاؤں گی وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں۔ زویا اطمینان سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ بخت منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایسی لاپرواہ، اسے فکر ہونے لگی۔ وہ بے چین سی امارا کو دیکھ رہی تھی جو اب بہانے بہانے سے ایہان کے گرد گھومتی اس کی نظروں میں آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ایک طرف مسز مرزا اور سحر کی توجہ بخت پر تھی۔ یہ زویا کی فرینڈ ہے، بہت پیاری ہے یہ تو۔ سنگل ہے کیا یہ لڑکی؟ ایہان کے لیے آپ کو یہ نظر نہیں آئی کیا؟ دیکھیں کیسے سب کی توجہ اس لڑکی پر ہے۔ ایہان ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ سحر کا موڈ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ مسز مرزا نے اسے گھورا۔ الٹا سیدھا مت بولا کرو، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے زویا ایہان کی محبت ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنے برہان کے لیے سوچ رہی ہوں۔ واقعی بہت پیاری ہے، کیا برہان کے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی؟ مسز مرزا نے پسندیدہ نظروں سے بخت کو دیکھا۔ آف کورس پرفیکٹ میچ ہوگا۔ سوچ کیوں رہی ہیں؟ جلدی فیصلہ کریں۔ میرا 2-3 منتھ کا سٹے ہے پاکستان میں، شادی بھی جلدی کر دینا۔ شی از سچ اے بیوٹی۔ سحر کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ بخت ان کی سوچ سے بے خبر زویا کے پاس جا کر اسے امارا سے خبردار کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور رسم ہونے تک وہ اسی فکر میں مبتلا رہی۔ زویا نے بھی اس کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ وہ ایہان کی خود پر ٹکی نظریں محسوس کر چکی تھی، جو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیوں کے ہجوم میں بھی اسے دیکھنے سے نہیں تھک رہا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ زویا مطمئن تھی۔ ایہان پلیز میری بات سنو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ امارا موقع ملتے ہی ایہان کے سامنے آئی تھی۔ رسم ہو چکی تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے کیونکہ کھانا کچھ دیر بعد سرو کیا جانا تھا۔ امارا کو ویسے بھی وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ سعدیہ بیگم تو برہان مرزا کی غیر موجودگی کا سن کر ایسی مایوس ہوئی تھیں کہ ایک طرف منہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ امارا کی بھی خبر نہیں لی۔ البتہ زویا کی اماں تھیں جو امارا کو منظر سے غائب پا کر بوکھلائی ہوئی تھیں، اور وہ یہاں اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ایہان کے راستے میں آتی اسے روک چکی تھی۔ یہ راستہ ڈرائنگ روم سے قدرے سائڈ پر تھا، برآمدہ نما نہایت اونچے پلرز والا راستہ جو ایہان کے کمرے کے آگے تھا۔ میں تمہاری کوئی بات، کوئی معذرت نہیں سننا چاہتا۔ اب اس کا کوئی فائدہ اور ضرورت بھی نہیں۔ میں تمہاری پھپھو کا ہسبینڈ ہوں اینڈ آئی لو ہر۔ ایہان نے نہایت اطمینان اور سنجیدگی سے اسے باور کروایا۔ امارا اس کے آخری جملے پر شاکڈ سی اسے دیکھنے لگی۔ لو ہر؟ تم مجھ سے بھی محبت کرتے تھے نا؟ اتنی سستی محبت ہے تمہاری، کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ جو میرے ساتھ وقت گزارا وہ کیا تھا ایہان مرزا؟ امارا کا دل جلنے لگا۔ دبے دبے لہجے میں بولتی وہ بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ ہیلو، تم سے محبت کسے تھی؟ کیا میں نے کبھی ایسا کہا تھا؟ ہمارا افیئر چل رہا تھا۔ فرینڈشپ ہونے کے بعد مجھے غلط فہمی تھی کہ شاید میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ تمہارا کیریکٹر جان کر وہ غلط فہمی ختم ہو گئی۔ اینڈ زویا از مائی وائف۔ وہ کوئی ایری گیری لڑکی نہیں ہے۔
میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور سچی محبت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو وقت گزرا، تم نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ میری بھول تھی۔ ایہان نے ماتھے پر بل ڈال کر سرد مہری سے جتایا۔ ایہان، ایسی بے رحمی تو مت دکھاؤ نا۔ میں اپنی اس ایک غلطی کی وجہ سے آج تک بے سکون ہوں۔ میں نے وہ سچ ماما کو بتا دیا ہے۔ میں تو بابا کو بھی بتانا چاہتی تھی مگر ماما نے روک دیا۔ آئی نو اب تم میرڈ ہو، میں صرف معافی چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے معاف بھی نہیں کر سکتے؟ امارا بے بسی سے بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ ایہان ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتی، بار بار اس لمحے پر پچھتاتی، وہ رو رو کر اپنا چہرہ بگاڑ چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے معافی چاہیے تو ریلیکس ہو جاؤ۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ انفیکٹ اب ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا، تو کیسی ناراضگی اور کیسی معافی۔ میں زویا کے ساتھ خوش ہوں۔ ہمارا میچ تھا بھی نہیں۔ تم بھی اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤ۔ کم عمری کی غلطی کو سر پر سوار مت کرو۔ آگے جا کر تمہیں زندگی بہتر بنانے اور ایک اچھا ہمسفر چننے کے بہت مواقع ملیں گے۔ ایہان نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ اس بار لہجے میں سختی نہیں تھی۔ امارا سر اٹھا کر بھیگی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بہت سے مواقع اور بہترین ہمسفر نہیں چاہیے۔ میں آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ میں ایہان مرزا کہاں سے لاؤں گی؟ میں نے تمہیں کھونے کے بعد اپنی زندگی کو رکتا ہوا محسوس کیا ہے۔ تم میرے لیے سیریس نہیں تھے مگر میں تمہارے لیے سیریس ہوں ایہان۔ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دینے کا سوچ بھی نہیں پا رہی۔ کیا تم میرے پاس لوٹ نہیں سکتے؟ واپس آ جاؤ پلیز۔ امارا نے بے بسی سے اسے دیکھا جو اس وقت منظر پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی بے لگام نظروں کو بےتابی سے زویا پر ٹکا دیکھ کر امارا کے اندر تک برچھیاں سی چلی تھیں۔ تم آخر سچ کو مان کیوں نہیں لیتی کہ ہمارا کبھی کوئی واسطہ تھا ہی نہیں؟ تم میرے لیے کبھی سیریس نہیں تھی۔ تمہارے لیے تو میں ایک مذاق تھا۔ اتنا بیہودہ پرینک کر کے تم نے مجھے اپنے گھر بلا کر ذلیل کروایا۔ کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ بار بار میرے سامنے آ کر تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ سچ کو مان لو۔ تمہارے دل میں اگر واقعی میرے لیے محبت ہوتی تو تم مجھے اپنی پھپھو کا کبھی نہ بننے دیتی۔ تم تب زویا کو سچ ضرور بتاتی۔ تم نے تب کچھ نہیں کیا تو اس کا یہی مطلب ہے تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ اب تم صرف زویا کی ضد میں یہ سب کر رہی ہو۔ انہیں سکون سے جینے دو اور میرے سامنے بھی مت آیا کرو۔ اب کچھ نہیں بدلنے والا۔ ایہان زچ ہو کر بولا۔ گھر میں مہمان بھرے ہوئے تھے اور امارا سے کوئی بعید نہ تھی، سب میں تماشا بنا دیتی، ورنہ وہ امارا کی باتیں سننے کے لیے کبھی نہ رکتا۔ بتایا تھا، زوئی پھپھو کو بھی سب بتایا تھا۔ شادی سے پہلے بتایا تھا، ڈیٹ فکس ہوئی تب جا کر سچ بتایا تھا، اور منتیں کی تھی کہ وہ منع کر دیں۔ پوچھو ان سے۔ آخری دن تک کتنی منتیں کرتی رہی۔ تمہاری رخصتی پر میں خوش نہیں تھی، دل پھٹ رہا تھا میرا۔ شادی سے پہلے ہی ماما کو بھی بتایا، نہ انہوں نے ہیلپ کی نہ زوئی پھپھو نے، کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ امارا اس کے قریب ہوتی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایہان چونک سا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دور دھکیلتا یا کچھ بولتا، زویا کی پکار پر وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ امارا، تمہیں بھابھی کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، چائے یا کافی پینی ہے تو آ جاؤ۔ زویا سنجیدگی سے اسے پیغام دیتی وہیں سے پلٹی۔ نہ جانے کب آئی تھی، کیا کیا سنا تھا۔ ایہان امارا کو خود سے دور دھکیلتا زویا کے پیچھے بھاگا۔ اس تک پہنچ کر اس کی کلائی تھامتا اسے روک گیا۔ وہ رک کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زویا، آپ شاید کچھ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ایہان نے گھبرا کر اسے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ زویا کی نظر اس کے پیچھے کھڑی امارا پر گئی، جو روئی روئی آنکھیں لیے بے بسی سے مٹھیاں بھینچے کھڑی تھی۔ مثلاً کیا غلط سمجھ رہی ہوں؟ کیا میں نے تم سے کچھ کہا ہے یا سوال کیا ہے؟ کوئی وضاحت مت دو ایہان، نہ تمہیں ایسے گھبرانا چاہیے۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں، لوگ سچ سامنے آنے پر گھبرا کر صفائیاں دیتے ہیں؟ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے ایہان کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے زویا، میں تو بس… ایہان نے سر پکڑ لیا۔ امارا تیزی سے اس کے قریب آتی اس کی بات درمیان میں کاٹ گئی۔ انہیں صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ایہان، زوئی پھپھو ایسے ہی بے رحم ہے۔ تم مجھ سے کہہ رہے تھے نا مجھے شادی سے پہلے زوئی پھپھو کو سچ بتانا چاہیے تھا، تب شادی روکنی چاہیے تھی، تو سامنے کھڑی ہیں، پوچھ لو۔ ان کو کتنی بار سچ بتایا اور کتنی منتیں کی تھیں۔ جان بوجھ کر انہوں نے تم سے شادی کی اور اب تمہیں بھی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں۔ امارا تنفر سے زویا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ امارا کی نفرت پر بے یقینی اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔
ایک مرد کے لیے وہ اپنی پھپھو سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی؟ شٹ اپ! تم صرف یہ چاہتی ہو سب تمہارے حساب سے چلے، تم جب جو چاہو ویسے ہو جائے۔ اپنی بزدلی کو بار بار دوسروں پر الزام لگا کر چھپانے کی کوشش مت کرو۔ اینڈ آئی ایم میرڈ ناؤ ڈیم اٹ! ایہان امارا کے جھوٹ پر غصے سے دبا دبا چلایا۔ امارا نے کچھ دیر پہلے ایہان کے بولے جملوں کو اپنی مرضی سے ترتیب دے کر زویا کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ امارا کی خاموشی پر ناراض ہوا ہو۔ وہ امارا کو گھور رہا تھا۔ زویا منظر سے ہٹ گئی۔ اس کے جانے پر ایہان بے بس ہوا۔ وہ اب تم پر ٹرسٹ نہیں کریں گی، میں ان کو جانتی ہوں۔ میں نے ان کے سامنے تم سے بول کر انہیں ثبوت دیا ہے کہ ہمارا ابھی تعلق باقی ہے۔ وہ یقین کر چکے ہیں۔ وہ ہرٹ ہوئی ہیں اور میں یہی چاہتی تھی۔ امارا نے ڈھٹائی سے بولتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایہان اس چال باز لڑکی کو دیکھتا غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ ویل تھینک یو، تمہاری اس حرکت سے آج مجھے ایک بار پھر سکون نصیب ہوا کہ اللہ نے مجھے تم جیسی لڑکی سے بچا لیا۔ تمہیں نہ اس رات اپنی پھپھو پر ترس آیا اور نہ آج۔ تم تو اپنوں کی بھی نہیں ہو۔ ایہان نفرت سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ امارا اس کے الفاظ پر شدید جیلسی کا شکار ہوئی۔ ہر انسان اپنی فکر میں رہتا ہے، وہ بچی نہیں ہے کہ میں ان کی فکر کروں۔ کیا انہیں ترس آیا تھا جب میری منتوں کے باوجود تمہارے ساتھ رخصت ہو کر چل پڑی؟ وہ پھپھو نہیں دشمن ہے، میری خوشیوں پر نقب لگائی ہے انہوں نے۔ امارا کے پاگل پن پر ایہان اسے نظر انداز کیے آگے بڑھ گیا۔ وہ امارا پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے زویا کی فکر تھی، اس کے لیے وہ قیمتی تھی۔ امارا کا پتہ چلا کہاں ہے؟ مدثر بار بار فون پر فون کر رہے ہیں۔ گود بھرائی کی رسم کے لیے اتنی مشکل سے منا کر یہاں آئی تھی، اب وہ ڈنر سے پہلے ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ اماں بھی تھک گئی ہیں، اور یہ لڑکی ہے کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ زویا کے واپس جاتے ہی سعدیہ بیگم ناراضگی سے بولنے لگی۔ زویا قریب پہنچتی ایک دم لڑکھڑا سے گئی تھی۔ بخت نے جلدی سے سہارا دے کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ نم آنکھیں لیے وہ بخت کو ٹھٹکا گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امارا کو ڈھونڈنے گئی تھی یا جنگ پر گئی تھی؟ بخت نے سامنے ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ سے پانی ڈال کر زویا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور اپنے آنسو حلق سے نیچے اتارے۔ امارا کے جملے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ اس نے ایہان کے جملے بھی سنے تھے۔ وہ امارا سے ناراض ہو رہا تھا۔ اس نے زویا کو وقت پر سچ کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس نے امارا کی وضاحت بھی سنی اور اس کی اجنبیت بھی دیکھی۔ امارا سے اس کا خونی رشتہ تھا، اس سے محبت تھی، اس کی غلطیوں کے باوجود نفرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج اس نے جتا دیا وہ کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ اور کیا ایہان بھی امارا کو نہیں بھول پایا؟ کیا وہ اس سے چاہتا تھا وہ شادی سے پہلے سب کو سچ بتاتی، اس کے لیے سٹینڈ لیتی؟ تو پھر زویا سے کہے جملے، وہ کیئر اور وہ پرواہ، وہ سب کیا تھا؟ اس کا دل کرلانے لگا۔ وہ ایہان پر اعتبار کرنے لگی تھی، وہ شاید محبت بھی کرنے لگی تھی۔ اسے لگا ان کا رشتہ بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ تھک گئی تھی دل کو پتھر کر کر کے۔ لیکن ایہان مرزا تو اس سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد آج امارا کو ایک سائڈ پر لے جا کر پرانی باتوں کو دہرا رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑا ہی کیوں تھا؟ وہ سامنے سے آتی امارا کو زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ زوئی؟ بخت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا تو وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ مدثر صاحب کی سعدیہ بیگم کو کال آئی تھی۔ وہ انہیں لینے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے اور اندر آنے سے انکاری تھے۔ وہ ماں بیٹی جلدی سے چادریں اوڑھنے لگیں۔ بخت نے سہارا دے کر اماں کو اٹھایا۔ زویا ان کے گلے لگتی آنکھیں نم کر گئی۔ مسز مرزا انہیں تیار ہوتا دیکھ کر وہیں چلی آئی تھی۔ ان کے روکنے پر سعدیہ بیگم معذرت کرنے لگی۔ بس اصل میں تو آپ لوگوں کی خوشی میں شامل ہونا تھا، وہ ہم ہو لیے۔ رات ہو رہی ہے اور سردی بھی شدید ہے، اماں جی بیمار پڑ جائیں گی۔ مدثر صاحب کو یہی فکر ہے، اس لیے اب بس ہمیں اجازت دیں، کھانا پھر کبھی۔ ان کی معذرت پر مجبوراً انہیں اجازت دینا پڑی۔ کھانا ابھی آیا نہیں تھا کہ ساتھ دے دیتی۔ باہر مت آؤ، بس تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ تمہاری عادت بھی تو نہیں اتنی دیر کسی فنکشن میں رہنے کی، آرام کرو بس۔ اماں نے زویا کو سینے سے لگا کر نرمی سے کہا۔ وہ اتنی نڈھال سی ہو رہی تھی کہ ان کے ایک بار کہنے پر تھکن زدہ سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔
وقت اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ایہان اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا۔ وقت کو وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا مگر آج وہ ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، آج میں آپ کو جگہ نہیں دے سکتی۔ آپ تو بعد میں اس کا خیال رکھ لیں گے۔ میرے پاس یہی وقت ہے، اس کے ساتھ گزارنے دیں۔ وقت نے معذرت کی تو وہ خفت سے سر ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ وقت سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر میں کھانا پہنچ گیا۔ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے فوری سب کی ٹیبلز پر ڈنر سرو کیا جانے لگا۔ برہان، ارے واہ، کیا سرپرائز دیا تم نے! کھانا ابھی شروع ہوا تھا جب وہاں برہان مرزا کی اچانک آمد پر شور مچا۔ مسز مرزا خوشی سے بے حال ہوئیں۔ وہ ایسا انسان تھا جو عین موقع پر بھاگ جانے کی بری عادت میں مبتلا تھا۔ آج پہلی بار عین موقع پر پہنچ گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا گود بھرائی کی رسم میں نہ صحیح ڈنر میں میرا ہونا ضروری ہے، تو میں ڈنر تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ سحر اس سے ملتی گلے شکوے کر رہی تھی۔ حیات صاحب، ایہان، ریحان اور ان کے چند مزید رشتہ دار وہیں جمع ہوتے باتیں کرنے لگے، گویا برہان کے آنے سے خوشی دوبالا ہو گئی ہو۔ زویا نے ان سب سے نظر ہٹا کر بخت کو دیکھا، جو چہرہ چھپاتی پریشانی کا شکار تھی۔ زوئی، میرا ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ضروری ہے۔ پلیز کچھ کرو، مجھے کسی کی نظر میں آئے بغیر ایگزٹ ڈور تک جانا ہے۔ وہ زویا کا ہاتھ جکڑ کر باقاعدہ منت کرنے لگی۔ وہ فکر مند ہوئی۔ وقت، اچانک کیا ہوا ہے؟ ڈنر ابھی سرو ہوا ہے، پہلے کھانا تو کھا لو۔ زویا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھاڑ میں گیا ڈنر، میرا جانا ضروری ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا ہے میرا آفس ورک رہتا ہے اور کل آفس جانا ہے۔ تم لوگ سیٹرڈے نائٹ کا ڈنر رکھتے تو آسانی ہوتی، سنڈے نائٹ کون ڈنر رکھتا ہے؟ بخت دانت کچکچاتی اس پر چڑھ دوڑی۔ زویا بیچاری پریشانی سے اٹھی۔ اوکے، میں آنٹی سے کہتی ہوں کہ… اس نے بوکھلا کر کہا مگر بخت نے گھبرا کر اسے ایک جھٹکے سے واپس صوفے پر گرایا۔ زویا کا سر چکرا سا گیا تھا۔ سنبھل کر بیٹھتی وہ حواس باختگی سے بخت کو دیکھنے لگی، جو چور نظروں سے برہان کے گرد کھڑے سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی کی بچی، میں چپ چاپ جانا چاہتی ہوں، پیچھے جو بھی کہنا ہو کہہ دینا۔ کیا یہاں سے کوئی بیک ڈور ہے؟ انٹرنس پر تو تمہارا پورا سسرال جم کر کھڑا ہو گیا ہے، جیسے برہان مرزا نہیں رشیا کا صدر پوتین آیا ہو۔ بخت دانت کچکچا کر بول رہی تھی۔ یہاں تو بس یہی ڈور ہے بخت، اور مجھے لگتا ہے تم اس وقت کسی سے چھپ رہی ہو۔ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، مگر ابھی تمہیں اور کوئی ایسا ڈور نہیں مل سکتا جہاں کسی کی نظر میں آئے بغیر تم نکل جاؤ۔ باہر جانے کے لیے ان سب کے سامنے سے گزرنا پڑے گا۔ کیا تم میرے روم میں جانا چاہتی ہو؟ زویا نے آہستگی سے بولتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی۔ بخت شرمندہ سی ہو گئی۔ ہاں چلو، تمہارے روم میں چلتے ہیں۔ میں تم سے چھپانا بھی نہیں چاہتی، لیکن سچ ہم دونوں کو بہت آکورڈ کر دے گا۔ فی الحال رہنے دو تو اچھا ہے۔ بخت اس کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے بول رہی تھی۔ زویا گہرا سانس بھر کر اٹھی۔ وہ خود بھی ذہنی تھکن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس وقت صرف آرام سکون چاہتی تھی۔ اچھا ہی تھا وقت کے بہانے کمرے میں چلی جاتی۔ زویا، اپنی فرینڈ کو ڈنر تو کرواؤ، کہاں لے جا رہی ہو؟ مسز مرزا کی شاید وقت پر ہی نظر تھی۔ ان کو کھسکتا دیکھ کر وہ دور سے ہی زویا کو پکار کر بولی تو وہ وقت کے آگے ہو کر رکتی، اسے اپنے پیچھے چھپا گئی۔ او آنٹی، اصل میں وقت کو اپنا میک اپ سیٹ کرنا تھا تو میں اسے روم میں لے جا رہی تھی۔ ڈنر یہ بس اتنا ہی کرتی ہے، کر چکی ہے۔ زویا کو سمجھ نہیں آیا کیا بہانہ بنائے۔ غائب دماغ سے وہ الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ اس کے اوٹ پٹانگ بہانوں پر بخت کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ایہان دور سے کھڑا فکر مندی سے اسے پزل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ او شور، تم دونوں جا سکتی ہو، بلکہ ایک منٹ ادھر آنا، میں تمہارے انکل کو بختاور سے ملوانا چاہتی تھی۔ مسز مرزا نے اسے حیات صاحب کے بہانے پر برہان کے سامنے لانا چاہا۔ زویا نے سر ہلایا۔ بخت، کیا تم انکل سے مل سکتی ہو یا ان سے بھی چھپنا ہے تمہیں؟ زویا نے گردن موڑ کر آہستگی سے سوال کیا۔ بخت کی کڑی نظروں پر گڑبڑا گئی۔ تم کسی کام کی نہیں ہو، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ کوئی سیدھی بکواس نہیں کر سکتی تھی؟ یہ کیا بھونڈا بہانہ تھا؟ بخت صوفے پر جھک کر بہانے سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی چبا چبا کر لفظ ادا کر رہی تھی۔
دماغ بری طرح گھوما ہوا تھا۔ برہان مرزا بالکل اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا اور مسز مرزا ان کی طرف دیکھتی اس کے آنے کے انتظار میں تھی۔ زویا اس کی ناراضگی پر حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جاری ہے۔